جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی بدیش چلا جاتا ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو کبھی جب زیادہ ٹینشن آتی ہے، جب زیادہ دل گھبراتا ہے، تو پھر ماں کی یاد آتی ہے۔ ماں یاد آتی ہے کہ گھر پہ تھے، ماں اتنے پیار سے کھانا کھلاتی تھی، ماں اتنے پیار سے بولتی تھی۔ باپ کی یاد آتی ہے کہ باپ کی محبت بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ ماں باپ یاد آتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ جوانوں جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ایسے ہی مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص تھا، اس کی جب شادی ہوئی کچھ سالوں کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، بہت اسے اچھا لگا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری بار اس نے تمنا کی کہ میرا بیٹا ہو جائے، لیکن پھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، پھر بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھر بیٹیوں کی اگر پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے گھر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر کیا ہوا، پھر اس نے تمنا کی کہ اب ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر بات ہے۔ منتیں مانی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عریضہ پیش کیا، اے باری تعالیٰ تو ہمیں بیٹا عطا فرما دے، مگر تو بیٹی عطا فرمائے گا تب بھی ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو جو بھی عطا کر، لیکن بیٹا پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ اب ہوا کیا کہ اس کی بیوی حاملہ ہوئی، پھر اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، پھر کی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا، اس کی صدا سن لی، بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تب جیسے بیٹیوں کی پیدائش پہ اس نے خوشیاں منائیں، ایسے ہی بیٹے کی پیدائش پہ خوشیاں منائیں، تو بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ جو چیز انسان شدت سے چاہتا ہے اور وہ چیز مل جائے تو پھر خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ دونوں ماں باپ بڑا خوش تھے کہ آج بچے کی پیدائش ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سنی، ہماری صدا سنی، تو بہت خوش، اور بہت زیادہ خوشی خوشی ان کو پالنے لگے یہ دونوں لوگ۔ اب آپ تو جانتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کی پرورش میں کوئی کمی باقی نہیں رکھتے، اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ان کی تمنا تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے، تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب بیٹے کی بہت اچھی سے انہوں نے پرورش کی، بہت زیادہ اس کو پڑھایا لکھایا، اور باپ کی چپلیں گھس گئیں لوگوں کی مزدوری کرتے کرتے۔ باپ کے جو جسم پر گوشت تھا وہ چھٹ گیا، اتنی مزدوری محنت کر کے اپنے بیٹے کی پڑھائی مکمل کروانے میں، کیونکہ باپ بہت زیادہ محنتی تھا۔ اس بچے کا باپ جو تھا بہت زیادہ محنتی تھا، بہت محنت کرتا تھا، لیکن جو بھی یہ بیٹا اس کا جو بھی تمنا کرتا تھا تو یہ پوری کرتا تھا، کسی طریقے سے بھی پوری کرتا، لیکن اس کی تمنا کو پوری کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں بات کرتے تھے کہ میرے بیٹے کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، میرا بیٹا بڑا منتوں سے بڑی منتیں کی ہیں تب یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کو تکلیف اگر ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اتنی زیادہ انہوں نے تکلیف اٹھا کے محنت مزدوری کر کے اور اس کو پالا، اس کو بڑا کیا۔ ادھر بیٹیوں کی شادیاں کر دی، بیٹیاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں، اور بیٹا اس کی بھی پڑھائی پوری ہو گئی تھی۔ اچھا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو باپ اور ماں اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تب بھی وہ ان کی نظر میں ان کا بچہ ہی رہتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے لیکن اس کے ماں باپ کو وہ بوڑھا شخص بھی اپنا بچہ لگتا ہے، اور وہ پکارتے بھی ہیں اسی انداز میں جیسے بچپن میں ان کو بلاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بچپن میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتا ہے، ماں چبا چبا کے کھانا کھلاتی ہے، ماں اپنے سوکھے بستر پر اسے لٹال دیتی ہے اور گیلے میں خود لیٹ جاتی ہے، چاہے جاڑے ہوں، برسات کا موسم ہو، کوئی موسم ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کرتی کہ اگر بچے نے پیشاب کیا ہے تو اسی جگہ پر وہ لیٹا رہتا ہے، بلکہ ماں کا یہ پیار ہے کہ اپنے آپ اس گیلی جگہ میں لیٹ جاتی ہے اور بچے کو تکلیف نہ ہو پائے تو اس لیے سوکھی جگہ میں اس کو لٹالتی ہے۔ یہ ماں کا پیار ہے، ماں کا پیار بالکل الگ ہٹ کر ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے جان دے سکتی ہے، باپ بھی اپنے بچے کے لیے جان دے سکتا ہے، لیکن بچے کو کوئی تکلیف ہو یہ دونوں برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ایک بچہ تھا، اس کا باپ تھا، جب وہ بیٹا چھوٹا تھا نا تو ایک دن اس کے پاپا اس کو لے گئے باہر، اس کے ابا اس کو باہر لے گئے اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے، تو بیٹے کی نظر جب پیڑ پر پڑی تو پیڑ پر ایک چڑیا بیٹھی تھی۔ وہ بیٹا کہتا ہے بابا یہ کیا ہے؟
تو اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے. پھر اس نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ چڑیا ہے. پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ کہا چڑیا ہے. بچے کو تو مزہ آ رہا تھا نا بولنے میں اور بولتا جا رہا تھا کہ بابا یہ کیا ہے. وہ کہہ رہا تھا چڑیا ہے. 22-23 مرتبہ بچے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے. لیکن وہی بچہ جب جوان ہوا نا اور یہ باپ جب بوڑھا ہو گیا تو ایک دن بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے کہا کچھ کہ بیٹا وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا. پھر دوبارہ پوچھا میری سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر اس نے بتایا. اور تیسری بار پوچھا بیٹا میری سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا تیز بولتے, میرے کان اب اس قابل نہیں ہے جیسے جوانی میں تھے, تھوڑا تیز بتا یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بیٹے نے بہت تیزی کے ساتھ اونچی آواز میں بولا کہ آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا, میں نے بتا دیا آپ کو یہ چیز لکھی ہے پھر بھی آپ پوچھے جا رہے ہیں, بار بار پوچھے جا رہے ہیں, بار بار پوچھے جا رہے ہیں, آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا. میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی نا میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ چیز لکھی ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, آپ خود سمجھدار ہو, آپ خود دیکھو. بیٹے نے بڑا ڈانٹ دیا بڑی تیز آواز میں, بہت غصے میں اپنے باپ سے بات کی. اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا جب تو چھوٹا تھا ٹہلنے کے لیے میرے ساتھ گیا تھا, پیڑ تھا, پیڑ پر چڑیا بیٹھی تھی, تو نے 22-23 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا چڑیا ہے. تو نے پھر پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا چڑیا ہے. 22-23 مرتبہ میں نے ایک بار بھی تجھ سے نہیں کہا کہ تجھے ایک بار میں سمجھ میں نہیں آیا یہ چڑیا بیٹھی ہے, تو بار بار مجھ سے پوچھ رہا ہے, یہ تو میں نے نہیں کہا تھا. لڑکے سے جب اتنا کہا تو لڑکے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا بابا مجھے معاف فرما دو. اسی طریقے سے آپ سمجھے کہ جب بچپن ہوتا ہے نا تو جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے اسی طریقے سے جب انسان 50 سے اوپر جاتا ہے, 60 سے اوپر جاتا ہے, 60 سال سے جب اوپر نکلتا ہے تو اس کی جو عقل ہوتی ہے نا وہ بچپن کی طرف لوٹ جاتی ہے. جیسا بچپن میں بچے کا دماغ ہوتا ہے ایسے ہی ان بوڑھے ماں باپ کا ہو جاتا ہے, ان بزرگ حضرات کا ہو جاتا ہے جو 60 کے اوپر جن کی عمر نکل جاتی ہے. تو ان سے بھی سختی نہ برتا کریں, ان سے بڑا پیار سے بولا کریں. پیار سے بولیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا, اگر آپ سختی کریں گے ان پر تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور پھر ماں باپ, ویسے بھی آپ کسی بزرگ سے اونچی آواز میں نہ بولیں, اپنے سے بڑوں کی عزت کریں. پھر ماں باپ کا ان کا رتبہ ہی الگ ہے. ماں باپ اگر بد دعا کر دیں تو تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تم کہاں ہو, کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ آپ سمجھتے ہو, باپ سے کہتے ہو کہ تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے, تمہیں آتا ہی کیا ہے. تو اس طریقے کی باتیں کچھ بچے اپنے باپ سے کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل بہت زیادہ غلط ہے, اور ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے, ایسی اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھی کی. ادھر یہ جوان بھی ہو چکا تھا اور اس کی پڑھائی بھی کچھ حد تک کمپلیٹ ہو چکی تھی, کچھ باقی تھی. تو اس نے ایک دن اپنے ماں باپ سے ضد کی